Sayyid possesses extensive knowledge in Islamic sciences, having studied under esteemed scholars from Hijaz, Turkey, the United Kingdom, and Pakistan. Furthermore, he holds degrees from prestigious universities in the United Kingdom, including King's College London, part of the University of London, and the University of Law in London. So I would like to invite Mr. Salih Hasan Sayyid to come on the rostrum and share a few words of wisdom with us. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. All praise to Allah subhanahu wa ta'ala. There is no God but Allah. If someone seeks help from anyone but Him, he is worthy of contempt. If someone follows any path but his, he has gone astray. If Allah subhanahu wa ta'ala does not provide light for someone, that person has no light. Blessings and peace be upon Khatam al-Nabiyyeen Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, who was sent as rahmatan lil alameen, mercy for all mankind. Blessings and peace be upon the prophets that preceded Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Blessings and peace be upon the Ahlul Bayt, the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the ashab of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and the successors to the guidance until the day when they shall all be resurrected. Shauq tera agar na ho meri namaz ka imam, mera qiyam bhi hijab, mera sujood bhi hijab. My highly respected faculty members, professors of IAC, my dear brother, my friend, and a very reputable scholar, psychologist, educator, Janab Muhammad Ishaq Sahab. My brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, آج ہم میننگ آف لائف کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ میرا دل ہے اس گفتگو کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی اس اپرچونٹی کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور جناب اسحاق صاحب سے جو سوالات ہیں ہمارے وہ بھی ہم پوچھیں اور اس سے مستفیض ہوں. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، مگر آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے، جس پہ آپ نے بھی ابھی کی، میننگ آف لائف کے حوالے سے، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ ہم سمجھ سکیں کہ میننگ فل لائف کس طرح انسان گزار سکتا ہے. ایک معنی خیز زندگی گزارنے کا کیا طریقہ کار ہے، کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں جس سے ہم ایک میننگ فل لائف گزار سکیں. ہم صرف آج زندگی کے اعتبار سے انسانی زندگی کی بات کریں گے جو ایک ایسی دنیا میں گزر رہی ہے جس کو اگر دکھوں کا گہوارہ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اٹس فل آف ٹرائلز، ٹریبولیشنز، ٹریپیڈیشنز، اور یہ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ڈیویلٹی میں بنائی ہے، ڈیول بنائی ہے، یعنی کہ یہاں جہاں دن ہے وہاں رات بھی ہے، جہاں اچھا ہے وہاں برا بھی ہے، جہاں آسانی ہے وہاں مشکل بھی ہے. ایسی ڈیویلٹی کی وجہ سے زندگی دنیا میں گزارنا عموماً مشکل بھی ہو جاتا ہے اور سٹریسفل بھی ہوتا ہے. جہاں دنیا میں آج بہت سی آسانی ہیں، یقیناً سہولتیں بھی بہت ہیں، وی ہیو مینی فیسلٹیز، اور یہ بنیادی طور پر آج کے دور کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس نے ترقی کر لی ہے اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سی فیسلٹیز، بہت سی آسانیاں آج موجود ہیں جو آج سے پہلے نہیں تھیں ہمارے پاس. مگر ان کے ساتھ ساتھ کئی ایسی مشکلات، ایسی مصیبتوں نے جنم لے لیا جن کے ساتھ ڈیل کرنا بہت ضروری ہے. ایسے چیلنجز خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان ہیں اور ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، جس کو آج ہم ڈیل کرنا بہت ضروری ہو گیا، اور کئی دفعہ ان کو ڈیل کرنا مشکل بھی بہت ہو جاتا ہے. ان میں سے چونکہ وقت اتنا نہیں ہے، ان میں سے ایک چیلنج، ایک مشکل یا ایک مصیبت کہہ لیں جو آج کے دور کے لیے نئی تو نہیں ہے مگر جس طرح وہ آج کل رونما ہو رہی ہے شاید اس سے پہلے نہیں ہوئی، اور اس کا تعلق ہے مینٹل ہیلتھ پرابلمس کے ساتھ، جس کے اندر اسپیسیفکلی اگر ہم ڈپریشن کی بات کریں، یعنی کہ وہ غم جو ماضی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، یا پھر انگزائٹی کی بات کریں یعنی کہ وہ خوف جو مستقبل کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ بڑا پرٹیننٹ ٹاپک ہے. اور سب سے عجیب بات میں آپ کو بتاتا چلوں شروع میں ہی، ڈپریشن اور انگزائٹی کے حوالے سے، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو ڈپریشن یعنی ماضی سے تعلق رکھتی ہے اور انگزائٹی یعنی مستقبل کے حوالے سے تعلق رکھتی ہے. دونوں ایسے وقت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں جو بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے.
کیونکہ ہم ٹائم ٹریول کر کے ماضی میں جا نہیں سکتے ان چیزوں کو بدلنے کے لیے جن کی وجہ سے آج مجھے اور آپ کو شاید ڈپریشن یا غم کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ایسی ٹائم ٹریولنگ مشین فی الحال کوئی نہیں ہے جس پہ ٹریول کر کے ہم مستقبل میں جا کے اپنا مستقبل ٹھیک کر سکیں یا اس کو آلٹر کر سکیں, جس کی وجہ سے ہمیں عموماً سوچ کے خوف کی وجہ سے انگزائٹی ہو جاتی ہے. تو المختصر کہنا اتنا کافی ہے کہ چاہے ڈپریشن ہو, غم ہو ماضی کے معاملات کی وجہ سے, یا خوف ہو, انگزائٹی ہو مستقبل کی وجہ سے, دونوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں ہم نہ ماضی میں جا سکتے ہیں نہ مستقبل میں جا سکتے ہیں. ان دونوں میں سے اگر ایک بات کو پک کیا جائے جو میں سمجھتا ہوں زیادہ ضروری ہے, اور وقت کی کم ہونے کی وجہ سے میں ذرا تھوڑے سے اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا, انگزائٹی اور ڈپریشن دونوں میں سے ایک پہ اگر میں بات کرنا چاہوں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن زیادہ خطرناک ہے. بلکہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے میں تھوڑے سے ایک دو سٹیٹس آپ کے سامنے رکھوں, اینڈ اٹ ول بی ویری ایجوکیشنل فار آل آف اس ٹو نو. WHO کے مطابق دنیا کی 8 ارب لوگوں میں سے 4.4% لوگ کسی نہ کسی لیول پہ کسی نہ کسی حوالے سے ڈپریشن کے شکار ہیں. 4.4, یہ تقریباً 322 ملین بندے بنتے ہیں. اور ان میں زیادہ تر WHO کے مطابق, میں نہیں کہہ رہا, ان میں زیادہ تر ہماری خواتین ہیں, عورتیں ہیں. اور ڈپریشن خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جی نوجوانوں میں رائف ہے, عام ہے, irrespective of where you are in the globe. ویسے تو لگتا ہے پاکستان میں زیادہ ہے, بٹ چلیں پاکستان کی بھی بات کر لیں تو PMA پاکستان میڈیکل ایسوسیشن نے سروے کیا اور اس کے مطابق وہاں سے ہی میں فگرز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی ٹوٹل عوام میں سے جو 25 کروڑ ہے, شاید تھوڑی سی سے زیادہ ہو, PMA کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر 25 کروڑ عوام میں سے میتھمیٹکس آپ ورک آؤٹ کر لیجیے گا, PMA کہتے ہیں پاکستان میں 44% عوام میں 25 کروڑ عوام میں 44% لوگ کسی نہ کسی لیول پہ ڈپریشن کے شکار ہیں, کسی نہ کسی حوالے سے غم میں مبتلا ہیں, اور ایک ایسی ہیبیچول ان کی روٹین بن گئی ہے کہ ان کو اچھی یا خوشی کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. یعنی کہ ضروری نہیں کہ کوئی مینک ڈپریسو ہوں, مگر کسی نے 44%, یہ بہت زیادہ فگرز ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں, ڈاکٹر کیسر سجاد ہیں, یہ جنرل سیکرٹری ہیں PMA کے, کیونکہ ہم لاہور میں ہیں تو لاہور کے حوالے سے جو انہوں نے سروے کیا, انہوں نے کہا جی لاہور کی جتنی بھی آبادی ہے اس میں 43% بندہ ڈپریس ہے. اور یہ صرف وہ ہیں جو ڈائگنوزڈ ہیں, جو کسی نہ کسی حوالے سے کسی میڈیکل ایکسپرٹ کے پاس گئے ہیں, انہوں نے ان کو اسیس کیا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے یا ڈائگنوز کیا ہے کہ بھئی یہ اس بندے کو ڈپریشن ہے. ویدر وہ اینٹی ڈپریسنٹ پہ گیا ہے یا نہیں گیا, یا کوگنیٹیو تھیراپی کے اندر گیا ہے یا نہیں گیا, مگر یہ 43% کا جو فگر ہے, جتنے بھی لاہور میں بندے ہیں, ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کس سورس کے پاس جا رہے ہیں جو آپ کو بتائے کہ شہری کتنے ہیں لاہور کے, کیونکہ ہمارے انڈاکیومنٹڈ بندے بھی بہت ہیں, بہت زیادہ ہیں, جو ڈاکیومنٹس میں آئے ہی نہیں ہیں. تو صرف جو ڈائگنوزڈ ہیں میں ان کا آپ کو بتا رہا ہوں, PMA کے مطابق انہوں نے کہا جی لاہور شہریوں میں 43% بندہ ڈپریس ہے. تو پھر یہ مجھے جب سے میں نہیں پڑھا مجھے عام نہیں لگتا, مجھے مشکل نہیں لگتا, مجھے اب سمجھ آ گئی ہے کہ اگر سڑک پہ آپ جا رہے ہیں, اپنے رستے جا رہے ہیں, اور آپ نے غلطی سے بائک والے کو دیکھ لیا ہے یا غلطی سے گاڑی کے اندر جھانک لیا ہے, تو گاڑی روک کے آپ کو مارنے کے لیے آ گیا, اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو. مجھے ایک بندے نے نا مذاق میں ایک بات بتائی شروع میں, جب ڈاکٹر صاحب کو شاید پر نے ذکر کیا ہی نہیں, کہتے جی پاکستان کے اندر لڑنے کے لیے نا تھوڑا سا بس اتنی سی بات کافی ہے. میں نے کہا کیا بات؟ کہتے ہیں جی آپ کسی کو فون کر کے بس کہہ دینا کہ اوئے تم کون ہو, وہ تم سے لڑ پڑے گا, تمہیں مارنے پہ آ جائے گا. تو میں نے جب یہ سٹیٹس پڑھے تو مجھے سمجھ آئی کہ مے بی اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ڈائگنوزڈ اور کچھ ان ڈائگنوزڈ ہم ڈپریس ہیں کسی نہ کسی اس وجہ سے. جو ابھی جناب نے بھی گفتگو فرمائی ہے, اٹس ویری پرٹیننٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کو بیٹھ کے, اب یہ آپ کا سفر شروع ہو گیا ہے, جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں جن کی سمجھ آ گئی الحمدللہ, جس کی نہیں سمجھ آ گئی جا کے ریسرچ کیجئے. صرف اپنی ڈگری پہ نہ فوکس کریں, ڈگری جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اس کا یہ حصہ ہے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ ویل بینگ اس کا حصہ ہے. جان ہے تو جہان ہے, آپ نہیں ٹھیک ہوں گے تو جہان کا کیا فائدہ. تو یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں. اب لاہور کے اندر 43% جو بندہ ڈائگنوزڈ ہے وہ ہے جو ڈائگنوز کیا گیا ہے. اس کا مطلب پتہ نہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ان ڈائگنوزڈ ہیں. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے, اور اللہ کرے آپ میں سے کوئی بندہ ہو, کوئی میرے بھائی, کوئی میری بہنیں زندگی کو ڈیڈیکیٹ کریں ان مسائل کے لیے بھی, دوسروں کی ویل بینگ کے لیے, مگر پہلے خود ٹھیک ہونا پڑے گا.
اب ڈپریشن کے حوالے سے میں ایک اور آپ کو اسکالر انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں جس کو میں سمجھتا ہوں آپ ضرور پڑھیں. شیخ البلخی 9ویں صدی کے اسلامک اسکالر، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، اور آج کے سٹینڈرڈس کے مطابق ان کو سائیکولوجیکل ایکسپرٹ بھی کہہ سکتے ہیں، بہت سی چیزیں تھیں. انہوں نے مختصر جو بات کی، انہوں نے کہا جی 2 قسم کے ڈپریشن ہوتے ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ نارمیٹیو ڈپریشن، نارمل ڈپریشن. میں بڑے آسان لفظوں میں آپ کے لیے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم کوئی ایسی ووکیبلری یوز نہ کریں کہ میں آپ کے ساتھ کنیکٹ نہ کر سکوں. میرا مقصد آپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تاکہ میں اور آپ اکٹھے اپنی اور اپنے لوگوں کے ارد گرد زندگی کو بہتر کرنے میں کوئی کردار ادا کریں. تو انہوں نے کہا کہ جی ایک ڈپریشن کی صورت ہے نارمل ڈپریشن، نارمیٹیو ڈپریشن اس کو کہتے ہیں. یہ 9ویں صدی میں، یہ 20ویں صدی کے سیگمنڈ فروئڈ نہیں ہے، یہ 9th سینچری کا اسلامک اسکالر ہے. ہمارے دین میں ساری چیزیں بس ہم سم ٹائمز وہ اس کو اس طرح سمجھتے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا جی 2 قسم کے. ایک انہوں نے کہا جی نارمل ڈپریشن، اور اس کی انہوں نے وجہ بتائی اٹ ہیپنس بیکاز آف یور انوائرمنٹ، یور لائف اسٹائل، یور سچویشن، یور سرکمسٹانسز دیٹ آر اسپیسیفک ٹو یو. آپ کے حالات کی وجہ سے یہ نارمل ڈپریشن ہو جاتا ہے، اور اس سے کسی کو بھی ہو سکتا. کوئی بھی ایسا نہیں بنا جس کی ڈی این اے کے اندر اس کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا. ہاں تھوڑے سے وہ ایفیکٹس ڈفر کر سکتے ہیں. شیخ بلخی کہتے ہیں کہ جی نارمل ڈپریشن جو ہے وہ حالات کی وجہ سے ہو جاتا ہے، زندگی کے اندر حالات، سرکمسٹانسز کس طرح کے ہیں. دوسرا ڈپریشن جس کی انہوں نے نشاندہی کی وہ کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے. انہوں نے تو ہیومرس کی بھی بات کی جو گریک فاؤنڈنگ فادرس سے، جب انہوں نے انفیکٹ ہماری کل اسحاق صاحب یہاں ٹیمپرمنٹ کی جو ورکشاپ کر رہے ہیں وہ اس پہ میرے سے زیادہ اچھی گفتگو کریں گے اور روشنی بھی ڈالیں گے. بہرحال میں صرف آپ کو انٹروڈکشن کے طور پہ یہ بتا رہا ہوں. تو ایک ہے نارمل ڈپریشن، شیخ بلخی کہتے ہیں. دوسرا جو نارمل ڈپریشن ہے حالات کی وجہ سے. دوسرا کہتے ہیں کیمیکل امبیلنس، کہ باڈی کے اندر کیمیکل امبیلنس، ہارمونل امبیلنس اس طرح کا ہو جائے جس کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہو جائے. وہ جو ڈپریشن ہے وہ کلینکل ڈپریشن ہوتا ہے. اس کے لیے وی نیڈ پروفیشنل میڈیکل ہیلپ، اور اس کے لیے ادویات جو لی جاتی ہیں، میڈیسنل جو ریمیڈیز ہیں وہ بھی جائز ہیں. اور خاص طور پہ ہماری بہنوں میں جو ایک بہت عام چیز ہے جو میرے تجربے، میری ایکسپیرینس سے جو میں چونکہ جاتا رہتا ہوں، پوسٹ مارٹم یا پوسٹ نیٹل ڈپریشن جو ہے، یہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتا اس کے اوپر. اور یہ بہت، میں جی سی کے اندر تھا، وہاں میں نے یہ گفتگو کی تو وہاں کی ڈاکٹر صاحبہ تھی تو یہی پوائنٹ انہوں نے بھی ریز کیا، تو میں ان کی بات بورو کر کے آج ادھر کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی اس پہ تو کوئی بندہ بات ہی نہیں کرتا. تو یہ چند چیزیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. تو یہ جو 2 ہیں، ایک نارمل، ایک کیمیکل امبیلنس. جو کیمیکل امبیلنس ہے اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، جس کو آپ کلینکل ڈپریشن بھی کہہ سکتے ہیں، اس پہ ہم بات نہیں کرتے کیونکہ I'm not qualified for that. مگر جو نارمل ڈپریشن ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کو نارمل ڈپریشن ہو جاتا ہے. کس لیول، کس ڈگری پہ ہوتا ہے ڈیپینڈس. مگر نارمل ڈپریشن کو اگر کہیں گے جو جنرلی کسی کو بھی حالات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے علاج کے حوالے سے کہ جو بندہ بھی ڈپریس ہے، پاکستان کی سیاست دیکھ کے، پاکستان کی اکانومی دیکھ کے، اپنے گھر کے سامنے والی گلی دیکھ کے، یا اس کے اندر جو نالا بنا ہوا ہے وہ دیکھ کے، یا جو ہمارے راوی کا کنال روڈ کے اوپر حال ہوا ہے وہ دیکھ کے، یا اگر آپ گجرا والے سے جی ٹی روڈ سے آ رہے ہیں اور آپ وہ جو پل ہے اس سے گزر رہے ہیں اور سامنے آپ کو داتا صاحب کا دربار اور پرانا لاہور، یہ مینار پاکستان، یہ چیزیں، تو آپ وہ ماحول کوئی وقت ہوتا تھا شاید اقبال دیکھ کے خوش ہوتا تھا، مگر ہمیں دیکھ کے ڈپریشن ہو جاتا ہے. اتنی گندگی، اتنی بری صورتحال کہ ہمارے دعوے اور باتیں سنیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا مقصد کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے تو لگتا ہے جو حضور کی تعلیمات تھی ان کو ٹوٹلی ڈسکاؤنٹ کریں تو پیچھے صرف پاکستان رہ جاتا. تو ان چیزوں کی وجہ سے کم از کم مجھے تو ڈپریشن ہو جاتا ہے، دکھ ہوتا ہے دیکھ کے. تو اگر اس کے علاج کے حوالے سے، یہ نارمل ڈپریشن ہے، کسی کو بھی ہو جاتا ہے. اور آئی ایم شیور اگر آپ کے سینے میں بالکل پاکستان کا درد ہے، اسی لیے تو پہلے کھڑے ہو کے میں دیکھ رہا تھا سب نے جب ہم نے نیشنل اینتھم پڑھا ہے، تو ماشاء اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ سب کے اندر پاکستان کی ایک محبت، ایک خلوص چھلک کے میری طرف آ رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا یہاں کھڑے ہو کے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے. اس کے حالات دیکھ کے ڈپریشن ہو جاتا ہے. اب اس کے علاج کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر، اور یہی بات اسحاق صاحب نے بھی اس حوالے سے کچھ روشنی فرمائی ہے، اگر یہ ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھ جائیں تو ہمارے اندر انڈیویجولی ایک ایسا بدلاؤ آ سکتا ہے جس سے یہ زندگی بہتر ہو جائے گی. زندگی کی مشکلات شاید کم نہ ہوں، میں بھی زیادہ ہو جائیں، کیونکہ جو بندہ جاگ جاتا ہے نا اس کو زیادہ چیزیں نظر آتی ہیں،
اور جس کو جہاں اچھا نظر آتا ہے وہاں برا بھی نظر آتا ہے. تو جس کو سمجھ آ جاتی ہے اچھے اور برے کا فرق, اس کو پھر اچھے پہ خوشی بھی بڑی ہوتی ہے, مگر برا دیکھ کر اتنا ہی دکھ ہو جاتا. تو یہ شاید جب ہم سمجھ جائیں, ہمارے اندر وہ بدلاؤ آ جائے, اپنا زندگی کا مقصد سمجھ کے, ڈپریشن کے لیول تھوڑے سے کم ہو جائیں, مائنڈ کے اندر کلیئرٹی آ جائے, کرٹیکل انالیسز آ جائے, ہم اچھے کو برے کو پہچان سکیں, سمجھ سکیں, میرٹ کے مطابق دیکھ سکیں, تو میں بھی مشکلات کم ہونے کی جگہ بڑھ جائیں, کیونکہ ہمیں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی چیز غلط نظر آنی شروع ہو جائے. یہاں سے تو سفر شروع ہوتا ہے. زندگی کا مقصد سمجھ کے شاید مشکلات کم نہ ہو, بڑھ جائیں, مگر زندگی کا اگر مقصد سمجھ آ جائے تو ہر مشکلات میں سے آپ پرزیویئر کر کے اسٹیڈ فاسٹ رہ کے اللہ کے فضل سے آگے بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ اب آپ کا گول کچھ اور ہے. وہی جو سیلف ٹرانسینڈنس کی ساق صاحب نے بات کی ہے کہ آپ اپنے آپ سے بھی اوپر جا سکتے ہیں, اور ہمارے سے اوپر ہمارا رب ہے, کیونکہ مخلوق میں اشرف المخلوقات میں ہوں اور آپ ہیں. انسان کو اللہ نے بنایا اور ہم سے اوپر خدا کی ذات ہے, اللہ کے فضل و کرم سے. فرشتے بھی ہم سے نیچے آتے ہیں. بہرحال یہ موضوع نہیں ہے, پھر کبھی اس پہ بات کریں گے, مگر مقصد یہ بات کہنے کا کہ اگر آپ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ جائیں گے تو مشکلات بڑھ بھی جائیں, ان میں سے نکلنا آسان ہو جائے گا صبر کے ساتھ. اب یہ زندگی کا مقصد, میں یہ آخری بات کرنا ہے, زندگی کا مقصد بھائی صاحب کیا ہے؟ کس سے پوچھیں؟ گریک فاؤنڈنگ فادرز بھی ہیں, فلاسفرز بھی ہیں, تھنکرز بھی ہیں, انٹلیکچوئلز بھی ہیں. چند نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, جس کو جون سا سمجھ آتا ہے یا جس کا پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے. ہم سوکریٹیس سے پوچھ سکتے ہیں, پلیٹو سے پوچھ سکتے ہیں, وی کین آسک ایرسٹوٹل, ڈیکارٹ, اسپنوزا, کیرکگارڈ, وی کین آسک کارل مارکس, چارلز ڈارون, کینٹ, جان اسٹیورٹ مل, تھامس ہابس, اور بھی بے شمار ہیں. جس سے مرضی ہے جا کے پوچھے بھائی مجھے بتا زندگی کا مقصد کیا ہے. مگر یاد رکھیں یہ انسان ہے, غلطی میں بھی کر سکتا ہوں, ان سے بھی ہو سکتی ہے. یاد رکھیں یہ خطا کار ہیں, ان کا نالج لمیٹڈ ہے. پر اگر آپ ان سب کو پڑھیں, میں نہیں کہتا نہیں پڑھنا چاہیے, میں نے بھی پڑھا, مگر زندگی کا مقصد سمجھنا چاہتا ہوں میں یا آپ, تو ان سے بھی پوچھ لیں. مگر ان سے پہلے یا ان کے بعد آپ قرآن کی طرف آئیں اور آپ قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن آپ مجھے بتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو قرآن پڑھنے سے پہلے یہ چیز یہاں ہو جائے گی, وی ول نو دس فیکٹ, دا قرآن از ریٹن بائی دا کریٹر. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کریٹڈ کلام ہے. یہ اس رب نے لکھا ہے جو ہر غلطی, ہر عیب, ہر چیز سے پاک ہے, ہر چیز کو ٹرانسینڈ کرتا ہے. قرآن اللہ نے لکھا ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ نے نازل فرمایا. قرآن پاک کے اندر وہ غلطیاں نہیں پائی جا سکتی جو کیرکگارڈ یا اسپنوزا یا ایرسٹوٹل کی کتابوں میں پائی جا سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ زندگی کا مقصد بتایا, انہوں نے بتانے میں کوئی بڑی کوششیں کی ہیں, پوری زندگی لگا دی, آپ کبھی تاریخ اٹھا کے پڑھیں, مگر جو قرآن میں ہے وہ ان کی کتاب میں نہیں ہے. سو یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن کہ میں نے سورس آف نالج کس کو کرنا ہے. قرآن کو کرنا ہے, پھر وہ پورا پیکیج ہے. آپ چیری پک نہیں کر سکتے, یہ مجھے آیت سوٹ کرتی ہے, یہ مجھے بات سوٹ کرتی ہے, یہ نہیں کرتی. نہیں, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. آپ نے ایز اے ہول اس کو لینا ہے, اینڈ اٹ ڈزنٹ کم ود اینی بیڈ, اٹس آل گڈ. غلطیاں ہم میں آتی ہیں, اور لائف کو اپنے آپ کو انف چانس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کمی میرے میں ہے, میرے رب میں نہیں ہے. اللہ نے تو ہمیں بھی اس طرح بنایا ہے کہ ہم نے اپنے اندر کمیاں خود بنائی ہیں, رب نے رکھی نہیں ہیں. اور جو ہمارے اندر کمزوریاں اس کو پار کرنے کو, اس کو اوور کم کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے. تو اگر قرآن سے پوچھا جائے جو خالق کا کلام ہے, جس نے تمام مخلوق کو بنایا, جس میں انسان بھی ہیں, مگر اس کے لیے سب سے پہلے جو ایک ہرڈل ہے, جو بڑی جلدی سے, میں بڑے مزے کا واقعہ بھی ہے, میں چاہتا ہوں آپ کو سنا دوں. ایک جو ہرڈل ہے, اور انفارچونیٹلی اب ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ پاکستان میں وہ ایک, میں کل رات کو ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا, ایک جناب ہیں, چلے نام نہیں میں لیتا, ادھر بھی آئے تھے ایک دفعہ, تو انہوں نے کہا جی 98% پاکستان میں مسلمان ہیں نام کے. اینڈ آئی تھنک وی ول ایگری ود دیٹ کہ 98% پاکستان میں نام کے مسلمان ہیں. چند باتیں جو انہوں نے ابھی فرمائی ہیں, آپ ان کو سامنے کرائٹیریا رکھ کے دیکھ لیں نا, تو اس 98% میں سے شاید 90% ڈسکاؤنٹ ہو جائیں گے, کیونکہ اعمال نہیں ہیں, اس طرح کے معاملات نہیں ہیں, وہ جذبہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی 98% مسلمان ہیں. میں کہتا ہوں جی 98% ہوں گے مگر نام کے مسلمان ہیں. اور اس میں ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے, اور جو اللہ کو بھی مانتے ہیں دل سے نہیں مانتے. اور اس کی وجہ یہ دنیا ہے. ہم ابھی جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں,
20-25 لاکھ روپے کی ایجوکیشن ملتی ہے 16ویں جماعت تک یا BA تک یا واٹ ایور، یا اس سے بھی زیادہ ہو، تو بس ایک ہی چیز ڈرم کی جاتی ہے کہ جی پیسہ کمانا ہے، آپ نے لائف میں کمفرٹیبل ہونا ہے. ابھی آپ 18 آئی تھنک بٹوین 20 اینڈ 27 کو کمار کو ہوگا جہاں آپ کی شادی بھی ہو جائے گی، تو وہ ایک ایکسٹرا وہ بھی ساری رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں. مختصر یہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کی دوڑ میں اس طرح لگ جاتے ہیں کہ اس کریٹر کے بارے میں، اس رب کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں. اور چونکہ کبھی سوچتے نہیں ہیں تو پھر جو لپ سروس پے کرتے ہیں کہ جی میں اللہ کو مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ، یہ لپ سروس ہے، اس کے پیچھے کوئی کانٹینٹ نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ دنیا بنتی ہے، یہ لائف سٹائل، یہ انوائرمنٹ جس میں ہم رہ رہے ہیں. شیخ حسن بصری کا ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اگر اس چیز کو مان جائیں گے تو اس کے بعد فوراً میں انشاءاللہ تعالیٰ جو میننگ آف لائف ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اور پھر انشاءاللہ Q&A کی طرف چلتے ہیں. حضرت حسن بصری بائزینٹیم امپائر میں ایک دفعہ گئے. ان کے کچھ دوست تاجر تھے، تو ان کے دوست احباب تھے، تو اس وزیر اعظم کے پاس گئے. تو وزیر نے کہا کہ آئیں آج آپ کو نا میں ایک تقریب پہ لے کے چلتا ہوں. انہوں نے کہا جی چلیں. وہ صحرا ڈیزرٹ کے اندر چلے گئے. حسن بصری کہتے ہیں، اور یہ شیخ فرید الدین اتار کی کتاب ہے، میں تو کہوں گا جس کو ملے سب پڑھیں، تذکرۃ الاولیاء. اس کے اندر واقعات میں بھی اور بھی کہیں نقل ہوں، میں بھی تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں، مگر جو سبق ہے وہ بڑا زبردست ہے. ان کو ضرور آپ اپنی لائبریری میں رکھیں، اس کتاب کو بھی اس کو ضرور مطالعہ کیجیے. اس کے اندر یہی واقعہ ہے. تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں صحرا میں چلا گیا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی میں ادھر چلا گیا، وہاں بہت بڑا ایک خیمہ، شاندار میجسٹک خیمہ لگا ہوا تھا ایک قبر کے اوپر. کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جو بادشاہ ہے نا سیزر اس سلطنت کا، اس کا اکلوتا بیٹا ہے، اور ایسا بیٹا کہ اس سے بڑا کوئی عالم دین نہیں تھا، اس سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں تھا، بڑا زبردست، بڑے کمالات والا، بڑا جوہر والا. یکدم بیمار ہوا اور مر گیا. بادشاہ نے اس کو ڈیزرٹ کے اندر، صحرا کے اندر ادھر دفن کیا، اور اس کے اوپر ایک خیمہ بن گیا. تو یہ جناب اس کی قبر ہے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں، فرید الدین اتار نے اپنی کتاب میں اس بات کو نقل کیا. حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں دیکھنے شروع ہوا، کچھ ہی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں سپاہی آتے ہیں، سب نے ہتھیار پکڑے ہوئے ہیں، اور آ کے اس خیمے کے گرد چکر لگاتے ہیں، سرکم میمبلیٹ کرتے ہیں. اس خیمے کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے اونچا اونچا وہ سارے فوجی کہتے ہیں شہزادے اگر تجھ پر کوئی آفت جنگ میں آئی ہوتی تو ہم اپنی جانیں دے کے تجھے بچا لیتے، مگر کیا کریں، تیرے پہ یہ جو آفت موت کی صورت میں آئی ہے یہ اس رب کی طرف سے آئی ہے جس کے آگے ہماری طاقت کی کوئی اوقات نہیں ہے. اس کی منشا، اس کے اذن، اس کی رضا کے آگے وہ فوجی کہتے ہیں اس خیمے کا چکر لگاتے ہوئے کہ جی ہم بے بس ہیں، ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، لہٰذا تجھے تیری موت سے بچا نہیں سکے. حسن بصری کہتے ہیں وہ فوجی جاتے ہیں تو اس کے بعد اسکالرز، سلطنت کے پورے انٹلیکچوئلز آ جاتے ہیں، وہ بھی گرد چکر لگاتے ہیں. کہتے ہیں شہزادے یہ موت جو تجھ پہ آئی ہے اس کو کائنات کے سارے علم اور حکمت سے بھی نہیں روکا جا سکتا، اگر روک سکتے ہوتے تو ہم روک لیتے، مگر اس اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی کوئی نہیں چلتی، ہم بے بس ہیں. ہمارا علم، ہماری حکمت، ہماری سوچ خدا کی ذات کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ کہہ کر وہ انٹلیکچوئلز بھی چلے جاتے ہیں. حسن بصری کہتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے پوری سلطنت کے جتنے سفید ریش والے بزرگ، شیخ، قاضی، یہ سارے آ جاتے ہیں، خیمے کے گرد چکر لگاتے ہیں. کہتے ہیں شہزادے تیری موت اگر ٹل سکتی ہے ہماری دعاؤں سے تو ساری زندگی تیرے لیے دعائیں کرتے کہ تجھے اللہ زندگی دے دے، مگر کیا کریں، یہ جو موت تیرے پہ آئی ہے یہ رب کی طرف سے، اس کے آگے ہماری نہیں چلتی، ہماری دعائیں وہاں کچھ نہیں کر سکتی اگر وہ قبول نہ کرنا چاہے، تو ہم بے بس ہیں. یہ کہہ کہ وہ بزرگ بھی چلے جاتے ہیں. حسن بصری کہتے ہیں بزرگوں کے بعد کنیزیں آتی ہیں، سونے چاندی ہیروں کے تھال اٹھا کے، خوبصورت ترین پوری سلطنت کی. وہ آتی ہیں اور آ کے اس خیمے کے گرد چکر لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر شہزادے ہمارے حسن اور ہمارے مال سے تیری موت ٹل سکتی تو ہم سب کچھ قربان کر دیتی، تجھے بچا لیتی، کیونکہ تو اتنے کمال کا ہے. مگر کیا کرے، یہ اس رب کی طرف سے ہے، وہاں ہماری بھی نہیں چلتی. ہمارا حسن کسی کام کا نہیں، ہمارا مال کسی کام کا نہیں، جو وہ چاہے وہ کرتا ہے. اگر ہماری چلتی تو ہم چلاتے، مگر چلتی نہیں ہے، ہم بے بس ہیں. یہ کہہ کہ وہ کنیزیں چلی جاتی ہیں. اینڈ پہ حسن بصری کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے سیزر بادشاہ آ جاتا اپنے تمام کیبنٹ کے ساتھ، وزراء کے ساتھ، جاؤ جلال کے ساتھ، میجسٹری کے ساتھ، اپنے فوجیوں کے ساتھ، اسکالرز کے ساتھ، انٹلیکچوئلز کے ساتھ، ایکسپرٹس کے ساتھ آ جاتا ہے. آ کے اس خیمے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی کریزیں لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے شہزادے تو میرا اکلوتا بیٹا تھا. I had nobody else except you.
یہ میرا جاؤ جلال، میری میجسٹی، میرا مال، میری دولت، میری طاقت، اس سب کے باوجود، بلکہ میں خود بادشاہ ہونے کے باوجود تیری موت نہیں ٹال سکا، میں تجھے بچا نہیں سکا، کیونکہ تیری موت اس اللہ کی طرف سے ہے جس کے آگے میری بھی نہیں چلتی. میں اس وقت کا حکمران ہوں. بڑے بڑے حکمران ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے کونوں میں، بڑی بڑی کرسیوں پہ. ایک اور بڑی اچھی کتاب ہے دا بلیک ویو، اگر آپ پڑھ سکیں تو پڑھیں. آپ کو 1979 کے حوالے سے بتائے کہ بڑے بڑے جابر لوگ آئے ہیں. میں تاریخ میں تو جا نہیں رہا، میں آج کل کی بات کر رہا ہوں. اتنی طاقت کہ اگر وہ آنکھوں سے اشارہ کریں تو سب کی گردنیں کاٹی جا سکتی ہیں. ایسے ایسے لوگ، میں نام نہیں لیتا، میں اشارہ کر رہا ہوں. مگر اینڈ کے اوپر وہ کدھر ہیں؟ وہ بھی اسی زمین کے اندر ہیں. ان کو کس نے مارا ہے؟ اللہ کی طرف سے اذن ہوا، ان کی موت آ گئی. وہ بادشاہ بھی یہی کہتا ہے کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے، آئی ایم دا موسٹ پاورفل ٹوڈے، مگر بیٹا تیری موت کو میں بھی نہیں روک سکا، کیونکہ تیری موت اس اللہ کی طرف سے ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ جب میں نے بادشاہ کا یہ مکالمہ سنا، یہ ڈائلاگ سنے، یہ بات سنی، یہ سٹیٹمنٹ سنی کہ اپنے بیٹے کو جو مردہ پڑا ہوا تھا اس سے مخاطب ہو کے یہ کہہ رہا ہے، حسن بصری کہتے ہیں میری زندگی کی کایا پلٹ گئی. اللہ کرے ہم سب کو اللہ وہ لمحہ نصیب کرے کہ دل پھر جائیں اللہ کی طرف. وہ ایک اسپیسیفک مومنٹ ہوتا ہے، اگر آپ اس وقت جاگ رہے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہ آنکھوں والا جاگنا نہیں، اس کے جاگنے کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ایک ڈیوائن انسپریشن ہوتی ہے اور بندے کی زندگی بدل جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ حلیہ بھی بدلتا ہے. مگر پہلے زندگی بدلنے کی بات. حسن بصری کے اوپر وہ مومنٹ آف انلائٹنمنٹ کہہ لیں، یوریکا کہہ لیں، جو بھی، یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل تھے ان پہ پہلے بھی، مگر میں ان کی ہسٹری میں نہیں جا رہا، صرف نقطہ رکھنا چاہتا ہوں، بات مکمل کرنی ہے. تو میرے بھائیوں میری بہنوں، ان کے اوپر وہ مومنٹ آف انلائٹنمنٹ آ گیا. انہوں نے کہا میرے اوپر جو دنیا کا خمار تھا، جو اوبسیشن تھا مجھے ایک دنیا میں، یہ اپنے کریئر کے ساتھ ہوتا ہے، اپنی فیم کے ساتھ ہوتا ہے، اپنی جناب آؤٹ لک کے ساتھ ہوتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر لائکس اور ان کی شیئرنگ کے ساتھ ہوتا ہے. یہی چیزیں ڈیفائن کر رہی ہیں نا کتنے ورتھ ہیں. کہ ابو نے اگر مجھے 21ویں سالگرہ کے اوپر سوزوکی نہیں لے کے دی تو اس کا مطلب ابو مجھے پیار نہیں کرتے، حالانکہ ابو نے ساری زندگی تیری پڑھائی کے فیسیں پے کرنے کے لیے اپنی ساری جوانی ضائع کر دی ہے. وہ دیٹ ڈزنٹ میٹر فار اینی تھنگ. ہم نے اس طرح کی کرائیٹیریاز بنا لی ہیں. تو یہ خمار سا چڑھ جاتا ہے، obsession ہو جاتا ہے کہ بس یہی. حسن بصری بھی کچھ ایسے کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ اس بندے کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی اس کے آگے نہیں چلی، یعنی کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. جانتے تھے مگر آج پہچان بھی گئے اپنے اللہ کو. کہتے ہیں میرے اوپر وہ obsession اترا، میری آنکھیں کھل گئیں، میرا دل اللہ کے فضل و کرم سے پھر گیا رب کی طرف. اور شاید اگر اقبال اس دور میں ہوتے یا حسن بصری اقبال کے دور میں ہوتے تو اقبال کا جو قلم چلا تھا وہ ان حسن بصری کی دل کی کیفیت کی ترجمانی کچھ اس طرح کرتا. اور بڑا خوبصورت کلام ہے، میں بس پڑھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. حضرت علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ ہم نے تجھے جانا فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پر اسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. دنیا کے حوادث سے، جفاؤں سے، وفا سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے، ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے. رحمت تیری ہر گام ہے، رحمت تیری ہر گام پہ دیتی ہے دلا سے. مولا ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے، یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے، فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا غار ہرا سے،
ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. My brothers and sisters, میں اپنی گفتگو کے بس جو آخری پیغام ہے وہ رکھ کے اجازت چاہوں گا. اگر ہم اب خدا کو جان چکے ہیں, پہچان چکے ہیں, تو the next thing that I'm going to say is going to make sense. اللہ کی نشانیوں سے, اللہ کی عطا سے رب کو جان چکے ہیں, تو آئیں پھر قرآن سے پوچھتے ہیں, اے قرآن مجھے بتا what is the meaning of my life. میری زندگی کا مقصد کیا ہے, what is the purpose of my life. قرآن دو چیزیں سامنے رکھتا ہے, purpose of life سامنے رکھتا ہے اور reason for human life سامنے رکھتا ہے. یعنی ایک انسان کو زندگی دینے کی بھی وجہ بتاتا ہے اور ایک انسان کو زندگی دینے کا مقصد بھی بتاتا ہے. اب ریزن اور پرپس کے اندر ڈفرینس ہے. There's a subtle difference between purpose and reason. Purpose focuses on the intended goal behind actions. یعنی مقصد اعمال کے پیچھے مطلوبہ ارادے پر مرکوز ہوتا ہے. Whereas reason refers to the explanation for why something happens. یعنی وجہ سے مراد اس بات کی وضاحت ہے کہ کچھ کیوں ہوتا ہے. اب غور کیجئے گا, انسان کو بنانے کا مقصد اللہ نے قرآن میں اس طرح فرمایا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. یہ تو بندے کی زندگی کا مقصد ہے. میننگ آف لائف, یعنی لائف کا میننگ چاہیے تو اپنے مقصد کو سمجھ لیں. مقصد زندگی کا اللہ کی عبادت ہے, یہ سمجھ آ جائے گا تو میننگ آف لائف مل جائے گا. اللہ نے جس پرپس, جس مقصد کے لیے کل مخلوق کو, جس کے اندر سب سے اعلیٰ سطر پہ انسان آ جاتا ہے, جس مقصد کے لیے بنایا ہے, آرکیٹیکٹ بننے کے لیے نہیں اللہ نے بنایا, اسکالر بننے کے لیے اللہ نے نہیں بنایا, سائیکالوجسٹ بننے کے لیے اللہ نے نہیں بنایا, ایجوکیٹر بننے کے لیے, یہ سب سیکنڈری چیز ہے. پرائمری چیز یہ ہے مقصد, پرپس, میری عبادت کر. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بندے کو بنایا, اپنی عبادت کے لیے. جب یہ بات سمجھ جائیں گے, یہ بات سمجھ میں آ جائے گی ایٹ لیسٹ آن این انٹلیکچوئل لیول, تو زندگی بدل جائے گی. اور زندگی کس حد تک بدلے گی؟ اندر بدل جائے گا. اور ایک مینٹل ہیلتھ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پازیٹیو ڈیولپ ہو جائے گا. یعنی آپ کا میرا باطن صاف ہو جائے گا, انر سٹیٹ بہتر ہو جائے گی. اب اگر آپ اپنا ظاہر بدلنا چاہتے ہیں, باہر بدلنا چاہتے ہیں, اپنی کوالٹی آف لائف کو اتنا بہتر کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے علاوہ دوسروں کو بھی کوئی فائدہ پہنچائیں, یعنی میننگ آف لائف کا پتہ چل گیا. اب لائف کو میننگ فل بنانا ہے. یہ میرا آخری بات ہے, لاسٹ اسٹیپ. میننگ آف لائف وہ تو پتہ لگ گیا, میننگ فل لائف رکھنی ہے, لائف کو میننگ فل بنانا ہے. اور اتنا بنانا ہے کہ صرف اپنی حد تک فائدہ نہیں بلکہ ارد گرد لوگوں کو بھی فائدہ ہو, ظاہری طور پر لوگ مستفیض ہوں. تو جہاں اپنی تخلیق کا, اپنی کریشن کا پرپس سمجھ لیا ہے, وہاں اب قرآن کے مطابق اپنی تخلیق کی وجہ کو بھی سمجھنا ضروری ہے. ریزنز فور زندگی یہ سمجھنا بھی ضروری ہے. حضرت راغب الاصبہانی لکھتے ہیں کہ خدا نے قرآن میں 2 وجوہات فرمائی ہیں. مقصد تو میں نے بتا دیا, پرپس کیا ہے. اللہ کہتا ہے میری عبادت. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 ریزنز دیے ہیں جس وجہ سے بندے کو بنایا گیا ہے. پہلا ریزن رب نے دی ہے سورہ بنیہ آیت نمبر 5. اللہ فرماتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں, اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. ریزن نمبر 1, they were only commanded to worship Allah with sincere devotion to him. ریزن نمبر 2 رب نے قرآن میں جو دیا ہے انسان کو بنانے کا, ہوا انشاءکم من الارض واستعمرکم فیہا. اللہ فرماتے ہیں اس نے, یعنی اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد کر دیا. اب میں صرف آپ کو وہ کلک بیٹ کے لیے کہنا چاہتا ہوں, یہ آج وجہ سمجھ جائیں گے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. یہ قرآن پاک کی آیت مقدسہ کا ترجمہ سن لیجئے. اللہ کہتا ہے کہ تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اسی میں آباد کیا. He brought you forth from the earth, you and me and everybody else. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں He brought you forth from the earth and has caused you to cultivate it. یہاں کلٹیویشن کی بات ہو رہی ہے, آباد کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ ایسے اچھے کام کرو جو فنڈامنٹلی اللہ کی رضا کے لیے ہوں اور ان کا فائدہ صرف تجھے نہ ملے بلکہ دوسروں کو بھی ملے, بلکہ دنیا میں سب رہنے والوں کو ملے. مائی بردرز اینڈ سسٹرز, اس طرح اس دنیا میں آباد ہو,
اس طرح اس دنیا کو کلٹیویٹ کرو. بہت شاندار کوٹھی بنانی ہے یوروز کما کے تو اس طرح کی بناؤ. آپ نے برجز، سڑکیں، یہ چیزیں کرنی ہیں تو اس طرح کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ملے. اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز بناؤ تو اللہ کی رضا کے لیے بناؤ جس کا فائدہ سب کو ملے. ہاسپٹلز، ہاسپسز بناؤ تو اللہ کی رضا کے لیے بناؤ جس کا فائدہ سب کو ملے. سڑکیں، برجز بناؤ تو اللہ کی رضا کے لیے بناؤ جس کا فائدہ سب کو ملے. پناہ گاہیں بناؤ تو اللہ کی رضا کے لیے بناؤ جس کا فائدہ سب کو ملے. لنگر خانے، خانقاہیں بناؤ تو اللہ کی رضا کے لیے بناؤ جس کا فائدہ سب کو ملے. مسجدیں بناؤ تو اللہ کی رضا کے لیے بناؤ جس کا فائدہ سب کو ملے. ارے ملک بناؤ تو اللہ کی رضا کے لیے بناؤ جس کا فائدہ سب کو ملے. یعنی ایسے اچھے کام کرو جو خدا کی رضا کے لیے ہوں، جس سے خدا کی زمین اور خدا کی مخلوق کی حرمت محفوظ رہے. ایسے کام کرو. یہ کلٹیویشن ہے، یہ آباد ہونا ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں کون ہے ایسا جس نے جو بھی کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، جس سے کل کائنات کی ساری مخلوق کو فائدہ ملا، اس مخلوق نے فائدہ لیا یا نہیں لیا وہ مخلوق کی بات ہے، مگر اس بندے نے ایسا کام کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اور سب کو فائدہ ملا. تو غور سے تاریخ کا مطالعہ کیجئے. ایسی ہستیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے آگے، سب سے اوپر ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اس حقیقت کو تسلیم اکیلے وہ نہیں کرتے جو حضور کو ماننے والے ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، مگر اس حقیقت کو صرف ہم نہیں تسلیم کرتے بلکہ اس حقیقت کی گواہی وہ بھی مجبور ہیں دینے کے لیے. the likes of مائیکل ایچ ہارٹ، ان جیسے بندے جو پرومیننٹ امریکن ایسٹرو فزسسٹ ہے، پرولیفک رائٹر ہے اور وائٹ نیشنلسٹ بھی ہے، جو رسول اللہ پہ ایمان نہیں لایا مگر یہ ماننے پر مجبور ہے کہ تاریخ انسانیت میں سب سے با اثر، سب سے انفلوئنشل بندہ، وہ کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. یہ میرے جذبات نہیں بول رہے، دس از اے فیکٹ جس کو صرف سم ٹائمز ہم ہی پاکستان میں رہ کے بھول جاتے ہیں. باقی وہ بندے جو پاکستان میں نہیں ہیں یا حضور کو مانتے بھی نہیں ہیں مگر اخلاص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ تاریخ کو مطالعہ کرتے ہیں، تو وہ بھی یہ ماننے پہ، لکھنے پہ مجبور ہیں کہ the most influential personality in the world has been محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے جو کچھ بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، جس سے مخلوق خدا کو فائدہ حاصل ہوا. اور پھر جس نے رسول اللہ کی پیروی کی، اپنے پرپس آف لائف کو جانتے ہوئے، اپنے ریزن فار ایگزسٹنس کو جانتے ہوئے حضور کو فالو کیا، انہوں نے جو کیا وہ کیا، جو حضور نے فرمایا وہ کیا، تو صرف میننگ آف لائف تک وہ بندہ نہیں رہا بلکہ اس کی لائف بھی میننگ فل ہو گئی. اور یہی راز ہے معنی خیز زندگی کا کہ فالو دی ایگزامپل آف رسول اللہ. قرآن میں بھی اللہ یہی فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے بندے میرے نبی کی ذات تیرے لیے بہترین مثال ہے. ہی از the best example for us as said clearly by the creator اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس نے حضور کی زندگی کی مثال کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اس کی لائف میننگ فل ہو گئی. اینڈ ایٹ دس پوائنٹ میں یہ بات بالکل اوپن چھوڑ دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کے اوپر نہ میری کوئی برانڈنگ جائے، نہ کسی اور پلیٹ فارم یا جماعت کی برانڈنگ جائے. میرے بھائی اپنے نبی کے ساتھ آپ اپنا خود رشتہ بنائیں. اسٹڈی ہز سیرہ، کتابیں کھولیں، میری بات اچھی لگتی ہے میری سن لیں، ان کی لگتی ہے ان کی سن لیں، اپنے استادوں کی لگتی ہے ان کی سن لیں، مگر سنیں اللہ کی رضا کے لیے، فار دا سیکنگ، فار نوئنگ دا ٹروتھ، سچائی کے لیے کہ آپ کو حق سچ پتہ لگے. اور یہ برانڈز کے اندر، یہ اسٹیریوٹائپس کے اندر نہ پھنسیں، اپنی تحقیق خود کریں تو آپ کو بھی پتہ لگے گا کہ جس نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے مطابق جس طرح بھی پیروی کی ہے وہ دنیا کے اندر نمایاں ہو گیا ہے. چاہے اس بندے کا نام ابو بکر صدیق ہو، چاہے اس بندے کا نام حضرت عمر فاروق اعظم ہو، چاہے اس بندے کو حضرت عثمان غنی کے نام سے دنیا جانتی ہو، یا مولا علی کے قصیدے پڑھ کے دنیا جانتی ہو، یا پھر طارق بن زیاد کے در پہ آ جائیں، یا محمود غزنوی کی بات کر لیں، یا صلاح الدین ایوبی کے نعرے لگا لیں، یا ٹیپو سلطان کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، یا نادر شاہ کو دیکھ لیں، یا قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھ لیں، یا پھر علامہ اقبال کو پڑھ لیں. یہ سب ہستیاں حضور کی ہو گئیں اور پھر حضور کی طرح خدا کی ہو گئیں، تو خدائی بھی ان کی ہو گئی بلکہ یہ خود خدا کے ہو گئے. اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اور اس بات میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام تو میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.